اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حل لقاتل مؤمن توبۃ، کیا مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ دو حدیثیں لائے۔ پہلی حدیث 2621 نمبر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، پھر اس نے توبہ کر لی اور پکا مومن بن گیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے لگا، ثم اہتدی، پھر ہدایت یافتہ ہو گیا۔ قال، سائل کی یہ بات سن کر، یا سائل کا یہ سوال اور اس کی دلیل یہ سن کر، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ویحہ، اس پر افسوس ہے، ایسے سائل پر افسوس، ویحہ، افسوس ہے اس پر، وَأَنَّا لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے لیے ہدایت کہاں سے آ گئی؟ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے ہدایت کہاں سے آ گئی؟ مطلب مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے شخص کی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ جب یہ بات فرما چکے تو پھر آپ نے اپنی اس بات کی دلیل کے طور پہ یہ جو آگے حدیث آ رہی ہے وہ پیش کی۔ سائل نے کیا کہا کہ جناب کوئی بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، مومن بن جاتا ہے، نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، پکا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا غلط عقیدہ اختیار کر لیا تم نے، ایسا غلط نظریہ اختیار کر لیا تم نے، تمہارے اس غلط عقیدے پر اور غلط فکر اور سوچ پر کیا ہے؟ ویحہ، افسوس ہے۔ اور ساتھ فرمایا انا لہ الہدیٰ، اس کے لیے توبہ کہاں سے آ گئی؟ مطلب کیا ہوا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ فرمایا، سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق برأس صاحبہ، قیامت کے دن مقتول اور قاتل اس حال میں آئیں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر ہوگا۔ قیامت کے دن مقتول اور قاتل اس حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر ہوگا، یقول، وہ کہہ رہا ہوگا، اللہ کے حضور کہہ رہا ہوگا، رب صل ھذا لما قتلنی، اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ واللہ، یہاں تک حدیث بیان کر کے جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لقد انزل اللہ عز وجل
علی نبیکم، اللہ نے تمہارے نبی پر جب یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے تمہارے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، ثم ما نسخھا بعد ما انزلھا، تو پھر اس آیت کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے منسوخ نہیں فرمایا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے جس کی طرف اپنی روایت میں جناب عبداللہ بن عباس اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہے، ناراض ہے۔ ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سائل کو فرمایا کہ ایسے شخص کی جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی توبہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، جس کے راوی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جو ابن ماجہ شریف کی 2621 نمبر حدیث ہے، یہ حدیث اپنے الفاظ کے ظاہری معنی پر ہے، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی موقف اور نقطہ نظر ہے کہ مومن جان بوجھ کر مومن کے، یعنی مومن کے جان بوجھ کر قاتل کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی قتل عمد، مومن کا قتل عمد کرنے والے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر ہے جو انہوں نے اس حدیث اور آیت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کے عنوان کے تحت امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے اس کا نمبر ہے 2622، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث ایک بڑے ہی معروف و مشہور واقعے پر مشتمل ہے، جسے 99 لوگوں کے قاتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا 100 لوگوں کے قاتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ تو اس کے راوی جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الا اخبرکم بما سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی؟ سمعتہ اذنایا، میرے کانوں نے اس بات کو سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ بات کہنے کے بعد جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99 بندے قتل کر دیے، پھر اسے توبہ کا خیال آیا، پھر اس کے دل میں توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے توبہ تائب ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے ان اعلم اہل الارض،
تو اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ نہیں، اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا. یعنی اس نے پوچھا لوگوں سے کہ مجھے بتاؤ آج کل اس دور میں زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، تو اس قاتل کی رہنمائی کی گئی زمین کے ایک بڑے عالم کی طرف، ایک ایسے شخص کی طرف جو بہت بڑا عالم تھا. فَأَتَاهُ، وہ 99 لوگوں کا قاتل اس بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، کہا، انی قتلت 99 نفسا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے. فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ یعنی میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ قال، اس عالم نے کہا، بعد 99 نفسا، 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی توبہ کی بات کرتا ہے. قال، راوی کہتے ہیں، فانتدى سیفہ فقتلہ، اس نے اپنی میان سے تلوار کو نکالا. فقتلہ، اس بڑے عالم کو بھی قتل کر دیا. فاکمل بہ المئہ، 100 پورے ہو گئے، اس نے 100 کا عدد پورا کر دیا. ثم عرضت لہ التوبہ، پھر اس کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، پھر اسے توبہ کا خیال آیا. فسأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے لوگوں سے زمین کے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا. فدل علی رجل، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم کی طرف. فاتاہ، وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، آ کر کہا، انی قتلت 100 نفس، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں. فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ کیا مطلب میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فقال، اس نے کہا، اس عالم نے کہا، ویحک، افسوس ہے تجھ پر، من یحول بینک و بین التوبہ، کون ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کون ہے جو تیرے اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ مطلب تیری توبہ قبول ہو جائے گی تو اپنے رب سے توبہ کر. اخرج من القریۃ الخبیثۃ التی انت بہا، تو اس خبیث بستی سے نکل جا جس میں تو ہے، تو اس خبیث بستی سے نکل جا جس میں تو رہتا ہے. الی القریۃ الصالحہ، قریۃ کذا کذا، تو فلاں فلاں بستی کی طرف چلا جا جو نیک لوگوں کی بستی ہے. علماء نے کہا کہ یہ جو قریہ خبیثہ ہے، اس سے مراد کافروں کی بستی تھی. وہاں کے رہنے والے سب کیا تھے؟ کافر تھے. اس نے بتایا ہوگا نا کہ میں فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو وہ عالم جانتا ہوگا کہ وہ تو سارے کافر ہیں. لہذا پہلی بات اس عالم نے یہ فرمائی کہ تو ان کافروں کے علاقے سے نکل کے نیک لوگوں میں جا کر آباد ہو جا، اور وہاں جا کر آباد ہو کے فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، اپنے رب کی اس نیک لوگوں کی بستی میں عبادت کر. تو اس بستی میں جا کے اپنے رب کی عبادت کر. جب نیکوں کی بستی میں چلا جائے گا تو وہاں کچھ عرصہ کے لیے عبادت کر. فخرج یرید القریۃ الصالحہ، پس وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا. فعرض لہ اجلہ فی الطریق، بس وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اجل نے اسے، موت نے اسے آ کے پکڑ لیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس بندے کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے. ایک کہنے لگا، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ نیک آدمی ہے، اسے ہم لے جائیں گے.
اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ جہنمی ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، یہ ہم لے جائیں گے۔ قال ابلیس، شیطان بھی وہاں پاس تھا، شیطان کہنے لگا انا اولا بہی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یعنی یہ مجھے دے دو۔ انہ لم یعصنی ساعۃ قط، کیونکہ اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ شیطان نے کہا یہ میرا ہے، کیونکہ اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی میری نافرمانی، تو شیطان کے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں جانا ہے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فقالت ملائکۃ الرحمت انہ خرج تائبا، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے، 100 کا قاتل ہے، لیکن یہ اپنی بستی سے، اپنے گھر سے توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ ابن ماجہ نے یہاں تک ایک سند کے ساتھ حدیث بند کر دی ہے۔ یہ جو سند پیچھے آئی تھی جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور یہ حضرت قتادہ ابی الصدیق الناجی سے روایت کرتے ہیں، یہ ایک سند ہے۔ اس سند کے ساتھ یہ حدیث اتنی ہے۔ پھر دوسری سند بھی امام ابن ماجہ نے ساتھ جمع کر دی تاکہ حدیث مکمل ہو جائے اور واقعہ مکمل ہو جائے۔ تو دوسری سند جس کے راوی حمام ہیں، امام ابن ماجہ کہتے ہیں قال حمام، حمام نے کہا، یہ ایک بڑے محدث ہیں، تو حمام نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہاں سے؟ حضرت ابو رافع سے۔ پہلی حدیث جو آپ وہاں خرج تائبا پہ بند ہو گئی، اس کے راوی کون تھے؟ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور حدیث کے اگلے حصے کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا فبعث اللہ عز وجل ملکا، جب یہ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاختصموا الیہ ثم رجعوا، کہ وہ جا کر ان جھگڑنے والوں کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ دو جو گروہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان کے درمیان کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ فقال، تو اس فرشتے نے کہا، یقیناً وہ جبریل علیہ السلام تھے، اس فرشتے نے کہا انظروا ای القریتین، تم کانت اقرب، تم ذرا دیکھو ان دونوں بستیوں میں یہ بندہ کس بستی کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو، جہاں سے یہ چلا تھا اس کا فاصلہ بھی ناپ لو، اور جدھر اس نے پہنچنا تھا اس کا فاصلہ بھی ناپ لو، اور ناپ کر دیکھ لو کہ جس بستی کے یہ قریب ہو فَأَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، تو اس کو اس بستی کے ساتھ لاحق کر دو، اس بستی والوں کے ساتھ اس کو لاحق کر دو۔ مطلب ہے اگر یہ نیکوکار لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اس کو نیکوکاروں میں شمار کر لو، اور اس کو توبہ قبول ہو جانے والے لوگوں میں شمار کر لو، اور اگر یہ بندہ بدکاروں اور گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا جب اس کی موت ہوئی ہے، تو پھر اس کو گناہ گاروں میں اور نافرمانوں میں شمار کر کے اس کی توبہ قبول نہ کرو۔ قال قتادہ، اب یہ تیسری سند آ گئی۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، امام حسن نہیں ہے، امام حسن بصری، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، یعنی تیسری سند آ گئی۔ پہلی سند حضرت ابو سعید خدری سے، دوسری سند حضرت ابو رافع سے، اور تیسری سند حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ تینوں سندوں کو امام ابن ماجہ نے جمع کر دیا ہے، اور جمع کر کے انہوں نے اس حدیث کو مکمل کیا ہے۔ قال، امام حسن بصری نے کہا لما حضرہ الموت، جب اس بندے کی موت کا وقت ہوا،
احتفظ بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا، اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا، فقرب من القریۃ الصالحہ، تو اس نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا، جب اس کی موت ہونے لگی تو یقیناً اس کا احساس زندہ ہوگا، اسے اندازہ ہوگا کہ میں تو اب فوت ہو رہا ہوں، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے چند قدم میں مزید اپنے آپ کو گھسیٹ گھسوٹ کے اس بستی کی طرف اپنے آپ کو قریب کر لوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ، اور خبیث بستی سے، کافروں کی بستی سے دور ہو گیا۔ فَأَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، تو فرشتوں نے اس کو نیک لوگوں کی بستی کے ساتھ لاحق کر دیا، مطلب اسے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اسے جنت میں پہنچا دیا اور جہنم سے بچا لیا۔ تو یہ حدیث لائے امام ابن ماجہ اس عنوان کے تحت کہ کیا مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ دو حدیثیں لائے، پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ حضرت ابو رافع سے ہے، اور کچھ حصہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور اب جب ان احادیث کو دیکھا جائے تو پہلی حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، پہلی حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور دوسری حدیث 2622 نمبر حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ جب ان دونوں حدیثوں کو امام ابن ماجہ نے ایک ہی عنوان میں، ایک ہی باب میں جمع کر دیا ہے، حالانکہ پہلی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے اپنے اس موقف میں کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول نہیں، نہ صرف وہ حدیث لائے بلکہ آیت مبارکہ بھی لائے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 لائے۔ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ 100 بندوں کے قاتل کی توبہ بھی قبول ہو گئی، ابھی اس نے توبہ کی نہیں، صرف اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے کہ ان کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے پاس بیٹھ کے عبادت و ریاضت کرے گا، اور عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گا۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ 100 لوگوں کے قاتل کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب بظاہر ان دونوں احادیث میں تعارض ہے، بظاہر ان دونوں احادیث میں تعارض ہے۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بظاہر معارض و مخالف احادیث پر غور کرتے ہوئے ائمہ و محدثین نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق، مطابقت پیدا کی ہے۔ پہلی مطابقت تو یہ ہے کہ پہلی حدیث یہ صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر ہے، پوری امت کا نقطہ نظر نہیں ہے، علماء امت کا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر ہے جو وہ آیت سے اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اکیلے کا نقطہ نظر ہے تو یہ حدیث، دوسری حدیث 2622 جس میں 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ کا قبولیت کا ذکر ہے، یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ تو جب وہ صرف ان کا نقطہ نظر ہے تو جمہور اہل سنت و جماعت کے علماء نے اس 100 لوگوں کے قاتل والی جو حدیث
جو امام ابن ماجہ بھی لائے اور دیگر کتب احادیث میں یہ مشہور حدیث ہے اور موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے جو دیگر ائمہ ہیں ان کا عمل اس 100 قاتل والی حدیث پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ وہ عبداللہ بن عباس اکیلے کا نقطہ نظر ہے اور اس پہ پوری امت کے جمہور علماء کا عمل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن پکی توبہ کے ارادے سے توبہ کر لیتا ہے اور اس توبہ کو نہیں توڑتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ قتل یہ حق العبد کی پامالی ہے، یہ حقوق العباد میں سے ایک حق کی پامالی ہے، لہذا اس حق العبد کی پامالی پر اسے سزا ہوگی، اسے عذاب ہوگا، اور وہ اللہ کے ذمہ پر ہے کہ وہ اپنے کرم سے چند لمحوں میں اس کا عذاب ختم کر دے یا اس کو ایک لمبا عرصہ جہنم میں پھینکے، اور جب اس کی سزا پوری ہو جائے تو سزا کے پورا ہو جانے کے بعد اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر 100 لوگوں کا قاتل بھی توبہ کرے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، بھلے وہ اپنے اس عمل بد کی سزا پانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ جمہور کا ایک نقطہ نظر ہے، اور اس اعتبار سے پھر ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسری بات، امام نووی علیہ الرحمہ سے مروی ہے، امام نووی بہت بڑے امام ہیں، شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے انا لہ التوبہ، اس کے لیے توبہ کہاں سے آ گئی؟ تو امام نووی نے مسلم شریف کی شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ مشہور قول ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مومن کے قاتل کی توبہ کے جواز کے قائل ہیں۔ یعنی عبداللہ بن عباس سے 2 قول ہیں، پہلا قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، دوسرا قول یہ ہے جسے امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ مومن کے قاتل کی توبہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی اللہ اپنی رحمت سے مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس کے لیے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، یعنی اوپر آیت تھی سورہ نساء کی من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، اور اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن دوسری آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص برائی کرے، برا عمل کرے یا کسی جان پہ ظلم کرے، یہاں ظلم سے مراد قتل ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اپنے اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110۔ تو اس آیت کے تحت جناب عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول ہے کہ اگر وہ پکی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت و جماعت کا، جمہور اہل سنت و جماعت کا اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کا یہی موقف اور یہی نقطہ نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کے قاتل کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، البتہ اس کے اس عمل بد پہ، اس کے اس گناہ پہ اللہ اس کو سزا میں مبتلا کرے گا، اور کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو
جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی مومن کے قاتل، مومن کا جو قاتل مومن ہے، مومن کا جو قاتل مومن ہے، قاتل مومن کی توبہ قبول ہوگی، وہ ہمیشہ توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے برے اعمال کی سزا کے بعد بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی